شہر کی مصروف ترین سڑک پر ٹریفک کا شور اپنے عروج پر تھا۔ تپتی دھوپ اور گاڑیوں کے دھوئیں نے فضا کو بوجھل بنا دیا تھا۔ میجر اون شاہ، جو اس وقت ایک پرانی اور کھٹارا ٹیکسی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، وہ اپنی زندگی کے سب سے عجیب مشن کا حصہ تھا۔ اس کے چہرے پر لگی مصنوعی داڑھی اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں اسے ایک عام سا ٹیکسی والا ثابت کرنے کے لیے کافی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود تیزی اور چوکنا پن بتاتا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کا مشن ایک بین الاقوامی اسمگلنگ گروہ کے سرغنہ تک پہنچنا تھا، جس کا سراغ لگانے کے لیے وہ اس وقت اس علاقے میں ٹیکسی ڈرائیور کی خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک ایک لڑکی نے ہاتھ دیکھ کر گاڑی روکی۔ وہ لڑکی ڈیزائنر سوٹ پہنے ہوئے تھی اور اس کے چہرے پر بلا کا غرور تھا۔ وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر بیٹھی اور فون پر اونچی آواز میں اپنی سہیلی سے بات کرنے لگی۔ ہاں یار، بس پہنچ رہی ہوں۔ ڈرائیور چلو جلدی، قریبی ریسٹورانٹ جانا ہے۔ اس کی آواز میں وہی کرختگی تھی جو کسی امیر زادی کی مخصوص پہچان ہوتی ہے۔ اون نے بغیر کچھ کہے گاڑی گیئر میں ڈالی اور آگے بڑھا دی۔ پورے راستے ماہی کا منہ بند نہ ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں گاڑی چلانی نہیں آتی؟ ایک تو مجھے اتنی جلدی ہے، اوپر سے تم ہو کہ اس کھٹارا گاڑی کو ٹھیک سے چلا بھی نہیں رہے۔ اون، جس نے بڑے بڑے دہشت گردوں کو دھول چٹائی تھی، اس وقت اپنے جبڑے بھینچ کر خود کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے بار بار غصہ آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے کسی تیسرے درجے کا شہری سمجھ کر کیسی باتیں کر رہی ہے۔ جب منزل پر پہنچ کر اون نے کرایہ بتایا تو ماہی نے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے غصے سے اون کی طرف دیکھا۔ تم 50 روپے سے زیادہ کیوں مانگ رہے ہو؟ میں یہاں سے آتی جاتی ہوں، مجھے کرایہ پتہ ہے، سمجھے؟ وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ میڈم، یہ راستہ لمبا تھا اور ٹریفک کی وجہ سے گھوم کر آنا پڑا، اس لیے کرایہ بھی زیادہ ہے، اون نے سکون سے جواب دیا۔ ماہی کا پارا ایک دم سے آسمان پر چڑھ گیا۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہی لٹیرے ہو، ہر وقت موقع ڈھونڈتے ہو کہ کیسے شریف لوگوں کی جیب کاٹی جائے۔ اس نے بیگ سے نوٹ نکالا اور اون کے ہاتھ پر پٹکنے کے بجائے پیسنجر سیٹ پر پھینک دیا اور انتہائی حقارت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ اون پیسے اٹھا کر اسے بقایا واپس کرتا، اس کے کانوں میں ایک بار پھر سے ماہی کی آواز گونجی۔ رکھ لو، یہ بقایا 50 روپے بھی رکھ لو، میرا صدقہ سمجھ کر۔ ویسے بھی تم جیسے لوگوں کی زندگی خیرات پر ہی پلتی ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتی ہوئی اون کی سرخ ہوتی آنکھیں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کی بات سنتے اون کو ایسا لگا تھا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے گرم تیل ڈال دیا ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی غیرت پر اس طرح حملہ کرے گا۔ وہ جو ایک میجر تھا، جس کی عزت کے لیے سپاہی جان دیتے تھے، اسے کل کی آئی ایک لڑکی صدقہ دے رہی تھی۔ اون نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ ذرا رکو تم۔ اس کی آواز میں وہ میجر والا روب تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی چونک گئے۔ وہ غصے سے اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اسے بتائے کہ محنت کی کمائی اور صدقے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اسے تمیز سکھائے کہ ایک محنت کش سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ ماہی نے جب اس کا یہ وحشیانہ روپ دیکھا اور اس کی آنکھوں میں موجود آگ کو محسوس کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے لگا کہ یہ معمولی ڈرائیور اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھڑکی، پر جیسے ہی اون اس کے قریب پہنچا، وہ اپنا بیگ سنبھال کر پوری قوت سے ہجوم کی طرف بھاگ گئی۔ اون وہی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اس نے زمین پر پڑے ان 50 روپوں کو دیکھا جو اس کی غیرت کا جنازہ نکال چکے تھے۔ اون نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ اس مشن نے اسے کیا کچھ دکھانا تھا، اس نے تعصب سے سوچا۔ وہ 50 روپے اٹھا کر اس نے ایک طرف بیٹھے کسی حقدار کو دے دیے جو ان کو لینے کا حق رکھتا تھا، اور اپنی ٹیکسی میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس لڑکی کا وہ مغرور چہرہ اور وہ تیکھے بول اس کے دماغ میں نقش ہو گئے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ شہر بہت چھوٹا ہے اور وہ اس لڑکی کو دوبارہ ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ اسے یہ بات
ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کسی نے اسے صدقہ خور کہا تھا۔ بگڑی اولاد، نہ جانے خواہشات پوری کرتے کرتے ماں باپ تمیز سکھانا کیوں بھول جاتے ہیں۔ آن نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ سڑک پر آ گیا، پر اب اس کا مشن صرف اس گروہ کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس لڑکی کو سبق سکھانے کا ارادہ بھی جڑ پکڑ چکا تھا۔ ماہی بھاگ کر ایک ریسٹورانٹ میں گھس گئی تھی اور وہاں سے گلاس وال سے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ خطرناک ڈرائیور اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ وہ ہانپ رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ ڈرائیور کتنا عجیب تھا، اس کی آنکھیں تو جیسے انگارے اگل رہی تھیں۔ لیکن پھر اس نے اپنے خیال کو جھٹکا، ہوگا کوئی بدتمیز، اب تو مجھے اس کا چہرہ بھی یاد نہیں رکھنا۔ ڈرائیور نہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، جاہل کہیں کا۔ وہ خود سے ہی بڑبڑائی۔ ماہی بے خبر تھی کہ جس ڈرائیور سے آج وہ بھاگ کر چھپی ہے، وہ آنے والے دنوں میں اس کے سامنے ایک ایسی دیوار بن کر کھڑا ہوگا جسے وہ پار نہیں کر پائے گی، اور یہ 50 روپے کا قرض آن شاہ اس سے بہت بھاری قیمت پر وصول کرے گا۔ آن نے وائرلیس پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو اپنی لوکیشن بتائی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا، لیکن اس کے سینے میں لگی وہ آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ اس لڑکی کے سامنے اپنی اصل شناخت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اسے بتائے گا کہ میجر آن شاہ صدقہ لیتا نہیں بلکہ دشمنوں کو عبرت کا صدقہ بناتا ہے۔ میجر آن شاہ، کیا چیز ہے یہ؟ بہت جلد بتاؤں گا تمہیں، وہ خیالوں میں اس سے مخاطب تھا۔ تم جیسی بگڑی عوام کو درست کرنے کے لیے ہی ہم موجود ہیں، مطلب حد ہے۔ یہ لوگ عام لوگوں کو جتنا برا ٹریٹ کرتے ہیں، اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ ٹیکسی والے واقعے کو گزرے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے۔ میجر آن شاہ اپنے مشن کے اگلے اور زیادہ کٹھن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس بار اسے شہر کے ایک مشہور گرلز کالج کے باہر ڈیرا جمانا تھا، جہاں سے اسے ایک مشکوک گاڑی کا پیچھا کرنا تھا جو منشیات کی سپلائی میں ملوث تھی۔ آن نے ایک بوڑھے اور خستہ حال فقیر کا بھیس بدل رکھا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر گرد و غبار کی تہیں جمی تھی، اور ایک پرانا سا کمبل اوڑھے وہ کالج کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی گہری نظریں ہر آنے جانے والی گاڑی پر تھیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی چھٹی کا وقت ہوا تھا اور طالبات کا ہجوم باہر نکل رہا تھا کہ اچانک آن کی نظروں کے سامنے وہی مانوس چہرہ لہرایا۔ ماہی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی کالج کے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے وہی ڈیزائنر بیگ تھام رکھا تھا اور اس کے انداز میں وہی پرانی رعونت تھی۔ آن نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا تاکہ وہ اسے پہچان نہ سکے، لیکن ماہی کی نظر اس فقیر پر پڑ گئی۔ وہ شرارت سے اپنی سہیلیوں کی طرف مڑی اور آن کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آن نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یہ لڑکی یہاں سے گزر جائے ورنہ میرا مشن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ارے بابا جی، ذرا ادھر تو دیکھو، کیا ساری عمر ایسے ہی سڑکوں پر بیٹھ کر گزارنی ہے یا کچھ کام وام بھی کرنا ہے؟ ماہی نے اپنے بیگ سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور آن کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ آن چند لمحے خاموش رہا۔ بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، غریب کا بھلا ہوگا، وہ اپنی آواز بدل کر بولا تھا۔ ماہی نے نوٹ اس کے پیالے میں ڈالنے کے بجائے اسے ہاتھ میں پکڑے رکھا اور غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ تم مجھے کہیں دیکھے دیکھے لگ رہے ہو، تمہاری آنکھیں بہت جانی پہچانی ہیں، وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی بے ساختہ بولی تھی۔ ماہی کی اس بات پر آن کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا تو ماہی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، تم تو وہی فراڈیے لگتے ہو جو پرسوں ٹیکسی چلا رہا تھا۔ چہرے سے ہی تم مجھے کوئی مشکوک سے انسان لگتے ہو، کبھی ٹیکسی والے بن جاتے ہو تو کبھی یہاں فقیر بن کر بیٹھ جاتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تم کوئی ڈاکو ہو یا کالج کی لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہو؟ وہ شکی انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ آن نے مٹھی بھیجتے بمشکل اپنے امڑ آنے والے غصے پر ضبط کیا تھا۔ بی بی، میں ایک لاچار انسان ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو؟
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بھاری آواز میں خود کو لاچار اور بے بس بناتا ہوا بولا۔ ماہی نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ دیکھو مریم، میں نے کہا تھا نا، یہ لوگ بڑے ایکٹر ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ تو دیکھو، کہیں سے یہ تمہیں فقیر لگ رہا ہے؟ اس کا بھی بالکل ویسا ہی روب ہے جیسا اس بدتمیز ڈرائیور کا تھا جس نے مجھ سے 50 روپے زیادہ مانگے تھے۔ وہ غصے سے غرائی۔ اسے اس بات کا صدمہ زیادہ مریم نے ہی دیا تھا کہ وہ فالتو پیسے بھر کر آئی ہے۔ ماہی پھر آن کی طرف مڑی۔ سنو بابا جی، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تم چہرے سے ہی فراڈیا لگتے ہو۔ یہ فقیروں والا حلیہ بنا کر یہاں بیٹھے ہو تاکہ لوگوں کو لوٹ سکو۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی، جبکہ آن کا پارا اب 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ میجر آن شاہ تھا جس کے سامنے بڑے بڑے سورما تھر تھر کانپتے تھے، اور یہاں یہ لڑکی اسے سر عام ذلیل کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی اپنا کمبل پھینک کر کھڑا ہو جائے اور اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے، لیکن اس کے کان میں لگا وائرلیس اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ماہی نے جان بوجھ کر وہ 10 روپے کا نوٹ فقیر کے پیالے میں اچھالا۔ یہ لو، رکھ لو، تمہاری ایکٹنگ کے پیسے۔ ویسے تم ڈرائیوری ہی ٹھیک کرتے تھے، اس فقیر والے رول میں تم بالکل جچ نہیں رہے۔ اگلی بار کہیں ملنا تو تمیز سے بات کرنا، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ وہ حقارت سے کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ آن اس بات پر حیران ہوا تھا کہ اس حلیے میں اس کے ساتھ رہتے آفیسرز اسے نہیں پہچان پائے تھے، پھر اس لڑکی نے اسے کیسے پہچان لیا تھا؟ ماہی اپنی بات کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور پیچھے آن شاہ غصے سے بھرا ہوا وہی بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں ماہی کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ غصے سے مٹھی بھینچ کر رہ گیا۔ وہ پرسوچ نظروں سے ماہی کی گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب حد ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ بار بار اس کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ اسے کیا پتا کہ جس انسان کو وہ فقیر سمجھ کر پیسے اچھال رہی ہے، وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں بیٹھا ہے۔ آن نے وائرلیس پر اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹارگٹ نظر سے اوجھل ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایک اور فائل بھی چیک کرنی ہے۔ اس لڑکی کی تفصیلات نکالیں، یہ کون ہے اور اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ آن کے لیے اب یہ مشن ایک طرف تھا اور اس لڑکی کو عقل دینا ایک طرف، بلکہ یہ اس کی اپنی انا کی جنگ بن چکی تھی۔ وہ اس مغرور لڑکی کو اس کے کہے ہوئے ہر لفظ کا حساب چکانے پر مجبور کرے گا۔ ماہی گاڑی میں بیٹھی اب بھی اپنی سہیلیوں سے اس فقیر کا ذکر کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے بڑی بہادری دکھائی ہے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا ہے جو اب اس کے تعاقب میں نکل چکا ہے۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ میجر آن شاہ کا موڈ اتنا ہی خراب تھا جتنا کہ رات کی باسی چائے کا ذائقہ۔ اس کے ہیڈ کوارٹر سے اسے اطلاع ملی تھی کہ ان کا مطلوبہ ہدف، یعنی وہ مشکوک نیٹ ورک، آج شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں میٹنگ کرنے والا ہے، اور آن کو وہاں کے کیفے میں ایک ویٹر کا روپ لے کر جانا تھا۔ آن نے سفید قمیض، کالی واسکٹ اور گلے میں ایک بو ٹائی لگائی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ میجر آن شاہ، گوریلا وارفیئر کے ماہر، اور اب تم کافی اور سینڈوچ سرو کرو گے۔ اس نے خود کلامی کی اور اپنی ٹرے سنبھال کر مال کے کیفیٹیریا میں ڈیوٹی سنبھال لی۔ ابھی اسے وہاں کھڑے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کیفیٹیریا کے داخلی راستے سے ایک ایسی آواز آئی جس نے آن کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ او مائی گاڈ! مریم دیکھو کتنا بورنگ مال ہے یہ، اور اب پتہ نہیں کیفے کیسا ہوگا۔ وہ آنکھیں گھما کر بولتی ہوئی مریم کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ آن نے آنکھیں موند لیں۔ یا اللہ، آج یہ لڑکی آج مجھ تک نہ پہنچے۔ لیکن ماہی تو جیسے آن کی زندگی میں عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ وہ مریم کے ساتھ چہک کر باتیں کرتی ہوئی سیدھی اسی ٹیبل کی طرف آئی جہاں آن مشکوک افراد پر نظر رکھنے کے لیے ویٹر بنا کھڑا تھا۔ وہ اسی ٹیبل کو سرو کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اوے ہیلو ویٹر، ادھر آؤ۔ ماہی نے بیٹھتے ہی چٹکی بجاتے ہوئے اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ آن نے دل میں شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ یہاں سے نکل جائے، لیکن ڈیوٹی تو ڈیوٹی تھی۔ وہ گردن جھکائے اس کی میز پر پہنچا۔ جی میم، کیا لیں گی آپ؟
اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکے دبا کر اور لہجہ بدل کر پوچھا۔ ماہی نے مینیو کارڈ اٹھایا اور پھر اچانک رک گئی۔ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے اون کے چہرے کو نیچے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ اون نے فوراً اپنی سمت بدل لی۔ تم پھر یہاں؟ مریم دیکھو، یہ وہی ہے۔ ماہی کی آواز میں حیرت کا ایک سمندر تھا۔ کون وہی میم؟ اون نے انجان بننے کی آخری کوشش کی۔ وہی ڈرائیور اور پھر فقیر بابا، وہ الجھی سے بولی۔ جی میم، میں یہاں کا مستقل ویٹر ہوں، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ ماہی کرسی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ غلط فہمی؟ اور مجھے؟ ناممکن۔ پہلے تم ٹیکسی چلا رہے تھے، پھر تم کالج کے باہر فقیر بنے بیٹھے تھے، اور آج یہاں ٹائی لگا کر ویٹر بنے ہوئے ہو۔ سچ بتاؤ، تم میرا پیچھا کر رہے ہو نا؟ تم کوئی اسٹاکر ہو؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ کیفے میں موجود لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ اون کو لگا کہ اس کا مشن ابھی چوپٹ ہو جائے گا۔ میم، خدا کا واسطہ ہے، اونچا مت بولیں اور اپنا آرڈر دیں۔ اون نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ آرڈر؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اصل کام کیا ہے؟ تم کبھی ڈرائیور بنتے ہو، کبھی منگتے، اور اب یہاں کافی بیچ رہے ہو۔ کہیں تم وہ تو نہیں؟ کہیں تم کسی فلم کے ایکٹر تو نہیں جو اپنی فلم کے لیے الگ الگ رول پلے کر رہے ہو؟ ماہی نے ڈرامائی انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اون کا جی چاہا کہ وہ سر دیوار سے مار لے۔ ہاں، میں فلم کا ہیرو ہوں، اور میری فلم کا نام ہے ایک ضدی لڑکی کا انجام۔ اب اگر آپ نے کچھ پینا ہے تو بتائیں، ورنہ میں دوسری میز پر جا رہا ہوں، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ ماہی چپ کرو، کیا بولی جا رہی ہو؟ یہ وہ نہیں ہے، مریم نے اس کو کھینچ کر بٹھاتے ہوئے کہا، تو وہ غصے سے منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے اون کو دونوں کی طرف سے کافی کا آرڈر دیا، اون نے خدا کا شکر ادا کیا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کافی لے کر واپس آیا تو ماہی نے کافی کا سپ لیا اور فوراً ہی پیالہ واپس رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت کڑوی ہے، بالکل تمہاری شکل جیسی۔ اسے واپس لے جاؤ اور دوسری لاؤ، ماہی نے بڑی معصومیت سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میم، کافی کڑوی ہی ہوتی ہے۔ اون نے گہرا سانس لیا۔ بحث مت کرو ڈرائیور صاحب، میرا مطلب ہے ویٹر صاحب۔ جاؤ اور دوسری لاؤ، اور اس بار اوپر چاکلیٹ سے سوری لکھ کر لانا، کیونکہ تم نے میرا موڈ خراب کیا ہے۔ ماہی نے حکم صادر کیا۔ اون نے کافی کا کپ اٹھایا اور جیسے ہی مڑا اسے اپنا ہدف یعنی وہ مشکوک آدمی نظر آیا جو ایک کونے والی میز پر بیٹھا تھا۔ اون نے کافی وہیں میز پر پٹکی اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا۔ اوئے، کہاں جا رہے ہو؟ میری کافی تو چینج کرو۔ دیکھو مریم، کتنا بدتمیز ہے یہ، میں نے کہا نا یہ وہی ہے، ماہی پیچھے سے چلائی۔ اون اس وقت ماہی کی آواز کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ماہی بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ مشکوک آدمی جیسے ہی اٹھ کر جانے لگا، اون نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ماہی بیچ میں آ گئی۔ ارے ٹھہرو تو صحیح ویٹر جی، میری کافی کا کیا ہوا؟ ماہی نے اس کا راستہ روکا۔ اس افراتفری میں وہ مشکوک آدمی مڑ کر تیزی سے مال سے باہر نکل گیا۔ اون کا پورا مشن اس لڑکی کی وجہ سے داؤ پر لگ گیا تھا۔ اون نے غصے سے ماہی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت سچ مچ کا میجر جاگ چکا تھا۔ تمہاری کافی جہنم میں جائے، اون نے دھاڑ کر کہا، اور اپنا ویٹر والا کوٹ اتار کر وہیں پھینک دیا اور ہجوم کو چیرتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ ماہی وہیں ہکا بکا رہ گئی۔ یوں، تم نے مجھے گالی دی؟ تم نے کہا جہنم میں جائے؟ مریم، تم نے سنا؟ اس نے میری انسلٹ کی۔ اب تم دیکھنا، روپ بدلنے والی ویٹر، اب میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم دوبارہ کسی مال میں تو کیا، کسی ریڑھی پر بھی نظر نہیں آؤ گے۔ ماہی نے سکتے سے باہر نکلتے پیر پٹخا اور غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ ادھر اون باہر پہنچا تو وہ گاڑی جا چکی تھی۔ اس نے مکہ دیوار پر مارا۔ اس لڑکی کو تو میں کچا چبا جاؤں گا، 3 بار میرا مشن خراب کیا ہے اس نے، وہ خیالوں میں ماہی کی گردن اپنے دانتوں کے نیچے پیس کر بولا۔ اون نے وائرلیس نکالا۔ اگلا پلان کیا ہے؟ اور مجھے اس لڑکی کا گھر کا پتہ چاہیے ابھی کے ابھی۔ وہ وائرلیس پر غصے سے دھاڑا۔ اسے پتا تھا کہ اب اس ٹام اینڈ جیری والے کھیل میں اب اصل ایکشن شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اون شاہ اب اس لڑکی کو سبق سکھائے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا۔ شہر کے زیر زمین نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن میجر اون شاہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت بالآخر اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اون نے اپنی جان پر کھیل کر اس گروہ کے
ऑन کو لگا تھا کہ اب اسے کچھ دن کا سکون ملے گا اور وہ اس آفت کی پرکالہ یعنی ماہی سے دور رہ سکے گا جس نے پچھلے ایک ہفتے میں اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مشن ختم ہونے کے ٹھیک 2 دن بعد آن کو کرنل جلال نے اپنے آفس میں طلب کیا۔ میجر آن، تمہارے لیے ایک نیا اور بہت حساس مشن ہے۔ کرنل نے ایک فائل آن کے سامنے رکھی۔ آن نے فائل کھولی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فائل کے پہلے صفحے پر مسکراتی ہوئی ماہی کی تصویر لگی تھی۔ کرنل نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ماہی ہے، بزنس ٹائکون سکندر فاروق کی اکلوتی بیٹی۔ ہمیں خفیہ اطلاع ملی ہے کہ اس اسمگلنگ گروہ کے باقی کرندے سکندر فاروق سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ سکندر فاروق نے حکومت سے سیکیورٹی مانگی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تم وہاں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ بن کر جاؤ گے اور 24 گھنٹے اس لڑکی کی حفاظت کرو گے۔ کرنل بول رہے تھے جبکہ آن کا جی چاہا کہ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ سر، کیا اس مشن کے لیے کوئی اور نہیں جا سکتا؟ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی قیامت ہے، آن نے بے بسی سے کہا۔ کرنل جلال مسکرائے۔ میجر، یہ آرڈر ہے اور تم جانتے ہو کہ ڈیوٹی پہلے ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ آن نے ایک گہرا سانس لیا اور سلیوٹ مار کر باہر نکل آیا۔ اگلے دن میجر آن شارپ نے اصل وجی روپ میں تھا، لیکن اس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے کلین شیو کر لی تھی اور سیاہ چشمہ لگائے سوٹ میں ملبوس وہ سکندر فاروق کے عالی شان بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ سکندر فاروق نے اس کا استقبال کیا اور اسے ماہی سے ملوانے کے لیے لاؤنج میں لے گئے، جہاں ماہی صوفے پر بیٹھی بڑے آرام سے چپس کھا رہی تھی۔ ماہی بیٹا، یہ تمہارے نئے باڈی گارڈ ہیں، مسٹر آن۔ اب سے یہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہیں گے، سکندر فاروق نے تعارف کروایا۔ ماہی نے چپس کا پیکٹ سائڈ پر رکھا اور سستی سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ اسے سامنے کھڑا شخص اتنا پرکشش اور روبدار لگا کہ وہ اپنی بدتمیزی بھول گئی، لیکن جیسے ہی آن نے اپنا چشمہ اتارا اور وہی جانی پہچانی غصیلی آنکھیں ماہی کے سامنے آئیں، ماہی کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ گر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہی صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پاپا، اسے ابھی نکالیں یہاں سے، یہ وہی بدتمیز ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہی فقیر ہے اور وہی گھٹیا ویٹر ہے، یہ کوئی گارڈ وارڈ نہیں ہے، یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ماہی چیخنے لگی۔ سکندر فاروق حیرت سے کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتے تو کبھی پرسکون کھڑے آن کو۔ سر، لگتا ہے میم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے زندگی میں کبھی ٹیکسی نہیں چلائی اور فقیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شاید میری شکل کسی سے ملتی ہوگی، آن نے نہایت پیشہ لہجے میں کہا۔ ماہی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ابھی پرسوں تم نے میری کافی جہنم میں بھیجی تھی اور مجھے گالی دی تھی۔ پاپا، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، وہ سکندر فاروق کو یقین دلانے والے انداز میں اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ آن نے سکون سے سکندر فاروق کی طرف دیکھا۔ سر، کیا میں میم کو اکیلے میں کچھ سمجھا سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا روب ہی ایسا تھا کہ سکندر فاروق نے اجازت دے دی اور خود باہر چلے گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، آن کا لہجہ ایک دم سے برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ دیکھو لڑکی، اب میں ڈرائیور نہیں ہوں، نہ ویٹر، میں تمہارا باڈی گارڈ ہوں اور میجر آن شار نام ہے میرا اگر تم نے ایک لفظ بھی میرے خلاف بولا تو یاد رکھنا، میں تمہیں ایسی جگہ چھپا دوں گا جہاں تمہارے پاپا بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ سرد لہجے میں بولا کہ ماہی کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس نے آن کی آنکھوں میں وہ میجر والا جلال دیکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس سے پنگا لے بیٹھی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آن نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے کان کے پاس جھکا۔ اور ہاں، وہ 50 روپے کا صدقہ تو یاد ہے مجھے، اس کی قیمت میں تم سے سود سمیت وصول کروں گا۔ اب جاؤ اور تیار ہو جاؤ، ہمیں تمہارے کالج جانا ہے، اور یاد رکھنا اب تم میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکو گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ماہی اس کے انداز پر غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آن نے اپنا چشمہ واپس لگایا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لاؤنج میں کھڑا ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ مشن
اسے بہت تھکائے گا، پر اسے اس ضدی لڑکی کو سیدھا کرنے کا سنہری موقع مل گیا تھا۔ پورے راستے کالج جاتے ہوئے ماہی نے اون کو تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کبھی اسے گاڑی روکنے کا کہتی تو کبھی اسے اپنی سہیلیوں کے سامنے ذلیل کرنے کی دھمکی دیتی، پر اون اب ایک پتھر کی دیوار بن چکا تھا۔ وہ صرف اتنا کہتا، میم خاموشی سے بیٹھیں ورنہ میں چلتی گاڑی کا دروازہ ان لاک کرتے آپ کو باہر بھی پھینک سکتا ہوں۔ ماہی کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، پر اون کا روب ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے نوکری سے نہیں نکلوا سکتی تھی۔ کالج پہنچ کر جب اون گاڑی سے اترا تو سب لڑکیاں اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں، جس پر ماہی کو مزید جلن ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ اس اون شاہ کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ خود استعفیٰ دے کر بھاگ جائے گا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میجر اون شاہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ تو میدان مارنے والوں میں سے تھا۔ ماہی کو لگ رہا تھا کہ اون شاہ کو تنگ کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کی ڈور اب اسی شخص کے ہاتھ میں تھی جس کا وہ مذاق اڑاتی رہی تھی۔ ایک شام جب سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ کی لکیریں باقی تھیں، ماہی نے اپنی ضد منواتے ہوئے اون سے کہا کہ اسے شہر کے کنارے بنے ایک نئے کیفے میں جانا ہے۔ اون نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ علاقہ بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن ماہی نے وہی پرانا راگ الاپنا شروع کر دیا کہ تم ڈرپوک ہو اور تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گی۔ اون نے مجبوراً گاڑی نکالی اور اسے وہاں لے گیا۔ کیفے میں ابھی وہ کافی پی ہی رہی تھی کہ اچانک اون کی چھٹی حس نے اسے خطرے کا اشارہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر دو مشکوک گاڑیاں آ کر رکی ہیں اور ان میں سے چند مسلح افراد تیزی سے کیفے کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ماہی کا ہاتھ پکڑا اور اسے میز کے نیچے جھکنے کا اشارہ کیا۔ ماہی جو ابھی تک اپنی دھن میں مگن تھی گھبرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اون شاہ، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے چلانا چاہا لیکن اون نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنی زبان بند رکھو۔ اسی لمحے کیفے میں فائرنگ کی آواز گونجی اور شیشے ٹوٹ کر ہر طرف بکھر گئے۔ اس اچانک افتاد پر ماہی کی چیخ نکل گئی اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے اون کے بازو کو اتنی سختی سے تھام لیا کہ اس کے ناخن اون کی جلد میں گڑ گئے۔ اون نے اپنی پستول نکالی اور نہایت پیشارانہ انداز میں پوزیشن لی۔ حملہ آوروں کا مقصد صرف ماہی کو اغوا کرنا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اون نے ایک ایک کر کے ان پر نشانہ لینا شروع کیا۔ ہر گولی نشانے پر لگ رہی تھی۔ ماہی نے پہلی بار اون کا وہ روپ دیکھا جو کسی فلمی ہیرو سے کہیں زیادہ خطرناک اور پررعب تھا۔ اب میرے ساتھ بھاگو اور رکنا مت، اون نے ماہی کو قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اسے لے کر اگبی دروازے کی طرف بڑھا جہاں دو لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ اون نے ایک کو لات ماری اور دوسرے کی گردن دبوچ کر اسے زمین پر دے مارا۔ ماہی یہ سب دیکھ کر حیران تھی کہ وہ شخص جسے وہ حقیر سمجھتی تھی وہ اس کے لیے موت سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک پہنچا، لیکن ایک گولی اون کے کندھے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ اون کی کراہ نکلی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ماہی کو گاڑی میں دھکیلا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی کی رفتار 120 تک پہنچا دی۔ پیچھے حملہ آوروں کی گاڑیاں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اون نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلائی اور دوسرے سے کھڑکی سے باہر فائرنگ کر کے ان کے ٹائر برسٹ کر دیے۔ کچھ دیر بعد جب وہ محفوظ مقام پر پہنچے تو اون نے گاڑی روکی اور لمبا سانس لیا۔ اس کا کندھا خون سے تر تھا۔ ماہی جو اب تک صدمے میں تھی اون کے خون کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ اون، تم زخمی ہو، تمہارا بہت خون نکل رہا ہے، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نم لہجے میں بولی، مس ماہی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ 50 روپے کا صدقہ میں سود سمیت وصول کروں گا۔ دیکھو آج میں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہارا قرض اتار دیا ہے۔ اون نے ہنس کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تاکہ اس کو نارمل کر سکے۔ ماہی نے روتے ہوئے اپنے بیگ سے رومال نکالتے اون کے زخم پر رکھا۔ اس وقت اس کے دل میں اون کے لیے وہ تمام نفرت اور غرور ختم ہو چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اون صرف معمولی گارڈ نہیں بلکہ اس کا محافظ ہے۔ اون شاہ، تم واقعی میجر ہو؟ میں بہت غلط تھی، ماہی نے سر جھکا کر کہا۔ اب رونے کا وقت نہیں ہے، ابھی ہمیں گھر پہنچنا ہے، تمہارے پاپا پریشان ہوں گے، اون نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔
اس رات جب وہ گھر پہنچے تو ماہی نے اپنے پاپا کو سب سچ بتا دیا کہ کیسے اون نے اسے بچایا۔ سکندر فاروق نے اون کا شکریہ ادا کیا، لیکن ماہی کی نظریں اب اون کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ اس کے رعب اور بہادری کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ محبت وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو عمل سے ثابت کی جائے۔ اون اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن ماہی کھڑکی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا، جسے وہ 2 دن پہلے تک بدتمیز کہہ رہی تھی۔ یہ حادثہ ان کے درمیان کی دیوار گرا چکا تھا اور اب تکرار کی جگہ ایک انوکھے احساس نے لے لی تھی۔ اس واقعے کے بعد ماہی کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ مغرور اور ضدی لڑکی اب ہر وقت اون شاہ کے گرد منڈلانے لگتی تھی۔ اون کا زخم تو بھر رہا تھا، لیکن ماہی کے دل میں لگی محبت کی آگ اب شدت اختیار کر رہی تھی۔ اون جو ہمیشہ سخت اور ڈسپلن والا انسان رہا تھا، وہ بھی اب ماہی کی بدلی ہوئی اداؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اب ماہی کی باتیں زہر نہیں لگتی تھیں، بلکہ اس کا بار بار اون کے کمرے کے چکر لگانا اور اس کی صحت کا پوچھنا اون کے دل میں لگی سالوں کی برف پگھلا رہا تھا۔ ایک سہانی شام جب بارش کی ہلکی بوندیں حویلی کے باغ میں لگے پودوں کو نہلا رہی تھیں، اون لاؤنج میں بیٹھا اپنی فائل چیک کر رہا تھا کہ اچانک اسے قدموں کی آہٹ آئی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ماہی کھڑی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال بارش کی نمی سے ہلکے سے گھنگھرالے ہو رہے تھے۔ ماہی نے بہت سلیقے سے کافی کا مگ اون کے سامنے رکھا۔ اون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج کافی میں چاکلیٹ سے سوری تو نہیں لکھا؟ وہ آئیبرو اچکا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولا تو ماہی کا چہرہ ایک دم شرم سے سرخ ہو گیا۔ کیا آپ پرانی باتیں بھول نہیں سکتے؟ وہ منمنائی تھی۔ اون نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیا اور ماہی کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ماہی، میجر اون شاہ نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن تمہاری اس معصومیت نے مجھے ہرا دیا ہے۔ میں نے تمہیں بچایا کیونکہ وہ میرا فرض تھا، لیکن اب میں تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری چاہت ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور ماہی کی آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا گئی۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اون کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بے ساختہ ہی محبت کا اظہار کر دیا تھا، جس کو سن کر وہ حیران تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ وہ سرخ پڑتی تیزی سے وہاں سے اٹھ کر غائب ہوئی۔ محبت کی اس نئی منزل کے ابھی چند ہی قدم طے ہوئے تھے کہ تقدیر نے ایک بار پھر امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دہشت گرد جس کو اون نے پکڑوا دیا تھا کہ بچے کچے کارندے اپنے سردار کی گرفتاری کا بدلہ لینے کے لیے کسی پاگل کتے کی طرح اون اور ماہی کے تعاقب میں تھے، کیونکہ ان کو پکڑوانے میں بڑا ہاتھ سکندر فاروق کا تھا۔ ایک شام جب اون ماہی کو لے کر اس کی ایک سہیلی کی سالگرہ سے واپس آ رہا تھا، شہر کی سنسان سڑک پر اچانک 3 گاڑیاں ان کے سامنے اور پیچھے آ کر رکیں۔ اون نے فوراً خطرہ بھانپ لیا۔ ماہی، نیچے جھک جاؤ۔ اس کی آواز میں وہی رعب اور جلال تھا۔ اس سے پہلے کہ ماہی کچھ سمجھ پاتی، چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اون نے کمال مہارت سے گاڑی کو ایک طرف موڑا اور جوابی فائرنگ شروع کی، لیکن حملہ آور اس بار زیادہ تعداد میں تھے اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اون نے دیکھا کہ ایک شخص نے گاڑی کے پچھلے شیشے پر نشانہ لیا جہاں ماہی بیٹھی تھی۔ اون نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا ماہی کے اوپر ڈھال بنا کر رکھا کہ اسی پل ایک گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری۔ اون نے کراتے ہوئے بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے ایک ہاتھ سے ماہی کو سیٹ سے نیچے ہی رکھا اور دوسرے سے اپنی آخری میگزین خالی کر دی، جس سے سامنے والا راستہ صاف ہو گیا۔ اس نے لہو لہان حالت میں گاڑی سٹارٹ کی اور اسے سیدھا قریب ترین فوجی چیک پوسٹ کی طرف دوڑا دیا۔ جیسے ہی وہ محفوظ مقام پر پہنچے، گاڑی کا دروازہ کھلا اور اون بے ہوش ہو کر باہر گیا کیونکہ ایک گولی اس کے کندھے پر پیچھے کی سائیڈ لگی تھی۔ ماہی کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اون، اون آنکھیں کھولو! وہ اس کے خون سے لت پت چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔
ہسپتال کی سفید راہداریاں موت جیسی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں اور فضا میں جراثیم کش ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ماہی، جس کے گلابی جوڑے پر اون کے خون کے گہرے سرخ دھبے لگے ہوئے تھے، وہ آپریٹنگ تھیٹر کے باہر لگی بینچ پر نڈھال بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سامنے لگی سرخ بتی پر جمی تھیں، جو اون کی زندگی اور موت کے درمیان لٹکتے ہوئے لمحوں کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے وہ منظر بار بار یاد آ رہا تھا جب اون نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنی پشت گولیوں کے سامنے کر دی تھی۔ اسے اون کی وہ کراہ یاد آ رہی تھی جو اس نے گولی لگنے پر دبانے کی کوشش کی تھی تاکہ ماہی خوفزدہ نہ ہو جائے۔ وہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورے جا رہی تھی۔ سکندر فاروق جب ہسپتال پہنچے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ ماہی جو چھوٹی سی چوٹ پر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، آج خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اور اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، اون شاہ۔ سکندر فاروق ایک کونے میں کھڑے اپنی بیٹی کی تڑپ کو نوٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ماہی نے ڈاکٹر کے نکلتے ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور بے چینی سے اون کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ سکندر فاروق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ ضدی ماہی نہیں ہے جو کھلونوں کے لیے روتی تھی، بلکہ یہ وہ لڑکی ہے جو اپنی محبت کو کھونے کے ڈر سے مر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے، مگر انہوں نے ماہی کو ٹوکا نہیں، نہ ہی اسے دلاسا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ان کے الفاظ ماہی کے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتے تھے۔ کئی گھنٹے بیت گئے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا تھا جب اچانک آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھ گئی اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ ماہی لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا۔ میجر صاحب نے موت کو شکست دے دی ہے۔ وہ ایک فائٹر ہیں۔ گولیوں نے اہم اعضاء کو نقصان نہیں پہنچایا، پر خون بہت بہہ چکا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر پیشارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے آگے بڑھ گئے۔ ماہی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے منہ سے شکر کے الفاظ نکل رہے تھے اور اس کی سسکیاں اب سکون میں بدل رہی تھیں۔ سکندر فاروق نے دور کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک گہری سوچ چھا گئی۔ کچھ دیر بعد جب اون کو ICU میں منتقل کیا گیا تو ماہی شیشے کے پیچھے سے اسے دیکھتی رہی۔ اون کا وجی چہرہ اب آکسیجن ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کے گرد لگی مشینیں اس کی دھڑکنوں کا حساب دے رہی تھیں۔ ماہی نے نرس سے اندر جانے کی اجازت لی۔ وہ دبے پاؤں اون کے بستر کے قریب پہنچی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس پر ڈرپ لگی تھی۔ اون شاہ، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے دعا نہیں مانگی، پر آج میں نے اپنے رب سے آپ کو مانگ لیا ہے۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو۔ ماہی نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اون کی بند پلکوں میں تھوڑی سی جنبش ہوئی۔ اس نے بہت آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسے ماہی کا روتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ اون نے اپنے خشک لبوں کو جنبش دی۔ ماہی نے فوراً ماسک ہٹایا اور اس کے قریب ہو گئی۔ رو کیوں رہی ہو پاگل لڑکی، میں ابھی مرا نہیں ہوں۔ اون نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے نکاہت زدہ آواز میں جواب دیا۔ آپ مر بھی نہیں سکتے، جب تک میں زندہ ہوں میں نے آپ کو موت سے چھین لیا ہے۔ ماہی نے ہنس کر اور رو کر جواب دیا۔ اون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ماہی کے ہاتھ پر اپنی گرفت تھوڑی مضبوط کی۔ باہر راہداری میں کھڑے سکندر فاروق نے جب کھڑکی سے اون کو ہوش میں آتے اور ماہی کو مسکراتے دیکھا تو انہوں نے ایک اطمینان کی سانس لی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کی خوشی اب اس میجر کے دم سے ہے۔ انہوں نے اپنا فون نکالا اور اپنے سیکرٹری کو ہدایت دی کہ میجر اون شاہ کے گھر والوں کا پتہ لگایا جائے اور ان کے خاندان کے بارے میں تمام معلومات جمع کی جائیں۔ سکندر فاروق نے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہ دو دل ایک ہو چکے ہیں اور اب ان کے درمیان کسی تیسرے کی جگہ نہیں ہے۔ اون کی حالت میں تیزی سے سدھار آ رہا تھا اور ہسپتال کا وہ کمرہ اب اداسی کے بجائے امید اور محبت کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ ماہی اب اس کے پاس سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی۔ اون اسے دیکھ کر اکثر کہتا کہ ماہی تم اب وہ مغرور لڑکی نہیں رہی ہو۔ تو ماہی جواب دیتی کہ اون شاہ، آپ نے مجھے وہ آئینہ دکھایا دیا ہے جس میں مجھے اپنی اصل نظر آ گئی ہے۔ یہ محبت کا جادو تھا جس نے ایک میجر کو مریض اور ایک مغرور لڑکی کو ایک تیماردار بنا دیا تھا، اور اس سب کے پیچھے سکندر فاروق کی وہ خاموش نظریں تھیں جو ایک بڑے فیصلے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میجر اون شاہ کی صحت میں تیزی سے بہتری آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ خطرناک نیٹ ورک جو ماہی اور اس کے خاندان کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، قانون کی گرفت میں آ چکا تھا۔
اون نے ہسپتال کے بستر سے ہی اپنے یونٹ کو وہ تمام معلومات فراہم کر دی تھی جن کی مدد سے دشمنوں کے آخری ٹھکانے کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ کرنل جلال نے خود ہسپتال آ کر اون کو اس کی بہادری پر سراہا اور اسے ایک ماہ کی خصوصی چھٹی کا پروانہ تھما دیا۔ اون صاحب، وقت تھا کہ تم اپنی زندگی کے سب سے اہم مشن کی طرف بڑھو۔ کرنل نے مسکراتے ہوئے سکندر فاروق اور ماہی کی طرف دیکھا جو وہیں موجود تھے۔ اون نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نظریں بے ساختہ ماہی سے ٹکرائیں جو شرما کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اون ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے آبائی گھر پہنچا جہاں اس کے والدین اپنے بیٹے کی واپسی اور اس کی سلامتی پر صدقے دے رہے تھے۔ اون نے آرام کرنے کے بجائے اگلے ہی دن اپنے والد کو، جو خود ایک ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، اور اپنی والدہ کو سامنے بٹھایا اور اپنی زندگی کا وہ فیصلہ ان کے گوش گزار کیا جو وہ دل میں کر چکا تھا۔ امی ابا، میں نے اپنی پوری زندگی ملک اور قوم کے نام کی ہے، پر اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہو جس کا میں محافظ بن سکوں۔ میں سکندر فاروق کی بیٹی ماہی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ دونوں جائیں گے۔ اون کے والد نے جلال سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ بیٹا، ہم جانتے تھے کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ہمیں تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ اگر وہ لڑکی تمہارے لیے اتنی تڑپی ہے تو وہ ہمارے گھر کی رونق بننے کے لائق ہے۔ وہ ہنس کر بولے تو اون کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اون کی والدہ نے فوراً مٹھائی منگوائی اور اسی وقت اس کے والد نے سکندر فاروق کو فون کر کے ملنے کا وقت لیا۔ اگلی شام اون شاہ اپنے والدین کے ساتھ مکمل فوجی ٹھاٹ باٹ اور روایتی وقار کے ساتھ سکندر حیات کے بنگلے پر پہنچا۔ اون نے آج باقاعدہ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ میجر والے روب اور دولہے والی چمک کا امتزاج پیش کر رہا تھا۔ سکندر فاروق نے ان کا استقبال گرم جوشی سے کیا۔ وہ تو پہلے ہی اون کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ماہی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بدتمیز ڈرائیور، وہ فقیر اور وہ سخت گیر باڈی گارڈ آج اس کا رشتہ لے کر اس کے گھر کے ڈرائیونگ روم میں بیٹھا ہے۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو اون کے والد نے نہایت سلیقے سے مدعا بیان کیا۔ سکندر صاحب، ہم یہاں اپنے بیٹے اون کے لیے آپ کی بیٹی ماہی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ رشتہ حالات کی سختیوں میں پروان چڑھا ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ اون سے بہتر محافظ ماہی کو نہیں مل سکتا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ سکندر فاروق نے اون کی طرف دیکھا جو نہایت ادب سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایک کہا لگایا، شاہ صاحب، میں تو اس دن ہی مان گیا تھا جب اس لڑکے نے میری بیٹی کے لیے گولیاں کھائی تھیں۔ میں نے ماہی کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ وہ ہنس کر بولے۔ ماہی جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا لیا۔ سکندر فاروق نے ماہی کو نیچے بلایا۔ ماہی جب سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی نظروں میں وہی حیا تھی جو اون کو بے حد پسند تھی۔ اون اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سب کے سامنے ماہی کے قریب آ کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اون نے ماہی کا ہاتھ تھاما اور اس کی رنگ فنگر میں پہنائی۔ مس ماہی، یہ انگوٹھی اس بات کی نشانی ہے کہ اب میجر اون شاہ کی پوری زندگی آپ کے نام ہے۔ اس نے سرگوشی کی تو ماہی مسکرائی۔ وہاں موجود سب نے تالیاں بجائیں۔ میجر اون شاہ اور ماہی کی شادی کی تقریبات اپنی تمام تر رونائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں اور آج ان کا ولیمہ تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کا ہال سفید موتی اور سرخ گلابوں سے مہک رہا تھا۔ اون شاہ جو اپنی فل ڈریس یونیفارم میں ملبوس تھا، اس کی شخصیت کا روب اور جلال دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کے سینے پر سجے تمغے اس کی بہادری کی داستان سنا رہے تھے، لیکن اس کی نظریں صرف ایک ہی سمت میں جمی تھیں جہاں ماہی پیسٹل رنگ کے بھاری بھرکم گاؤن میں ملبوس ہیرے کے سیٹ کے ساتھ کسی پری کی طرح چمک رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں شہر کے معززین اور فوج کے اعلیٰ افسران موجود تھے، لیکن اون کے لیے وہاں صرف ماہی کا وجود ہی مرکز نگاہ تھا۔ جب اسٹیج پر جاتے ہوئے اون نے ماہی کا ہاتھ تھاما تو ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ ماہی، آج آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے یہ ولیمہ ابھی ختم کر کے آپ کو کہیں دور لے جاؤں جہاں صرف میں ہوں اور آپ کی یہ قاتلانہ نظریں ہوں۔ اس کے برابر بیٹھتے وہ سرگوشی میں بولا۔ ماہی نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ میجر صاحب، اب آپ کے سب کے بیچ بیٹھے ہیں، کچھ تو شرم کریں۔ وہ اس کی والہانہ نظروں سے پزل ہوتی ہوئی سرگوشی میں بولی۔ اون نے اس کا ہاتھ ذرا اور مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں صرف پیار کا سمندر موجود تھا۔ تقریب کے بعد جب وہ دونوں اپنے کمرے میں پہنچے تو اون نے دروازہ لاک کر کے ماہی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کمرہ مدھم روشنیوں اور خوشبوؤں سے سجا ہوا تھا۔ اون نے ماہی کے دوپٹے کو اس کے سر سے سرکایا اور
اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ماہی کا دل اون کے لمس سے بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ ماہی، تم جانتی ہو جب تم نے مجھے وہ 50 روپے دیے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ اس لڑکی کو ایسی سزا دوں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ قدرت مجھے ہی تمہاری محبت کی عمر قید سنا دے گی۔ وہ مدھم سا مسکرا کر پہلی ملاقات یاد کرتا ہوا بولا، تو کیا میجر صاحب کو اپنی یہ سزا پسند نہیں آئی؟ ماہی نے ہنس کر اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ اون نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کیا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ پسند نہیں آئی؟ ماہی، میں تو اس سزا کے بدلے اپنی پوری زندگی وار دوں۔ اون نے اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا اور پھر اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش ماہی کے پورے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ ماہی، آج کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، آج صرف میجر اون شاہ ہے اور اس کی کل کائنات یعنی تم ہو۔ اون نے اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ اون نے اسے گود میں اٹھایا اور بستر کی طرف بڑھا جہاں گلاب کی پنکھڑیاں ان کے استقبال کے لیے بچھی تھیں۔ اون نے ماہی کو نہایت نزاکت سے وہاں لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظروں میں وہ شدت اور تڑپ تھی جو ماہی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اون نے اس کے گلے میں موجود ہیرے کے ہار کو اپنے لمس سے مہکایا۔ یہ ہیرے تمہاری چمک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ماہی، تم میری زندگی کا وہ تمغہ ہو جو مجھے کسی محاذ پر نہیں بلکہ محبت کے میدان میں ملا ہے۔ وہ سرگوشی کرتے اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ رہا تھا۔ اون نے ماہی کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ یہ بوسہ ان تمام تکراروں، ان تمام تلخیوں اور اس خون کا ازالہ تھا جو انہوں نے اس سفر میں دیکھا تھا۔ ماہی نے اپنی باہیں اون کی گردن کے گرد حمال کر دیں اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا جو ایک دوسرے کے لیے بے قرار تھیں۔ اون نے اس کی گردن پر اپنے لمس چھوڑا جس نے ماہی کے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ وہ دونوں ایک ایسی دنیا میں گم ہو گئے جہاں صرف پیار تھا، سکون تھا اور ایک دوسرے کو پانے کی وہ تڑپ تھی۔ وہ رات ان کے وصال کی وہ حسین داستان بنی جس کا اختتام صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ایک